یہ وہ رات تھی جب آسمان بھی رو دیا، زمین کانپ اٹھی اور تاریخ نے ایک ایسا باب لکھا جسے پڑھ کر ہر آنکھ اشکبار ہو جاتی ہے۔ امام علی کی شہادت کی وہ لرزہ خیز داستان جو ہر مسلمان کو سننی چاہیے۔ جب 19 رمضان کو مسجد کوفہ میں امام علی علیہ السلام کی آذان گونجنے لگی تو پوری کائنات میں سوگ برپا ہو گیا۔ چرند پرند اور جنات چیخنے لگے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام انسانوں سے کہنے لگے، اے انسانوں، آج آخری مرتبہ علی کی آواز میں اذان سن لو۔ لیکن آخر ایسا کیا ہونے والا تھا جس کی وجہ سے پوری کائنات ماتم میں ڈوب گئی؟ مولا علی علیہ السلام اذان دے کر پیارے اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ جیسے ہی آپ نے سجدہ کیا، عبد الرحمن ابن ملجم زہر میں ڈوبی ہوئی تلوار آپ کے سر پر دے ماری۔ بس مسجد کوفہ میں قیامت برپا ہو گئی۔ تمام چاہنے والے سر پیٹنے لگے۔ امام علی علیہ السلام کا چہرہ خون سے رنگین ہو گیا۔ آپ کے سر کا خون آپ کے چہرے اور داڑھی پر بہنے لگا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اتنے بڑے سہنے کے بعد بھی امام علی علیہ السلام نے پہلا حکم کیا دیا؟ کچھ چاہنے والے حملہ آور کو تلاش کرنے لگے، کچھ امام علی علیہ السلام کے سر کا خون صاف کرنے لگے۔ اتنی دیر میں امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے حسن، یہ نماز فجر کا وقت ہے، پہلے نماز مکمل کر، اس کے بعد مجھے دیکھنا۔ امام حسن علیہ السلام نے نماز پڑھائی اور مسجد میں موجود تمام مسلمانوں نے نماز ادا کی۔ جیسے ہی نماز ختم ہوئی، عبد الرحمن ابن ملجم کو امام علی علیہ السلام کی خدمت میں لایا گیا۔ کچھ چاہنے والے شہد کا شربت لے کر آئے۔ جیسے ہی امام علی علیہ السلام نے اپنے قاتل کے چہرے پر خوف دیکھا تو فرمایا، یہ شربت مجھے نہیں بلکہ میرے قاتل کو دے دو۔ یہی نہیں، امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اس نے مجھ پر ایک وار کیا ہے، اس پر بھی ایک ہی وار کرنا، اور اگر یہ زندہ بچ جائے تو اسے آزاد کر دینا۔ ذرا سوچئے، ایسا عدل اور انصاف کہاں ملے گا؟ جو شخص آپ کو قتل کرے، آپ اسی کے ساتھ رحم و کرم کا برتاؤ کریں۔ کیا آج کے زمانے میں ایسا ممکن ہے؟ یہ الفاظ سن کر تمام چاہنے والے امام علی علیہ السلام کے عدل و انصاف کو دیکھ کر رونے لگے۔ پھر امام نے فرمایا، حسن و حسین، عباس، چلو مجھے اپنے گھر لے چلو۔ جیسے ہی امام علی علیہ السلام گھر کے قریب پہنچے تو فرمایا، عباس، سب چاہنے والوں کو کہو کہ واپس اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ لیکن امام علی علیہ السلام نے ایسا حکم کیوں دیا؟ آخر وہ اپنے چاہنے والوں کو اپنے ساتھ کیوں نہیں لے جانا چاہتے تھے؟ جب کسی نے عرض کی، یا امیر المؤمنین، یہ سب آپ کے چاہنے والے ہیں، اسی حالت میں آپ کو کیسے چھوڑ کر جا سکتے ہیں؟ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، میرے زخم کی خبر مجھ سے پہلے میرے گھر پہنچ چکی ہے اور میری بیٹیاں زور زور سے رو رہی ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کی آواز میرے چاہنے والوں کے کانوں تک پہنچے۔ امام علی علیہ السلام گھر تشریف لائے۔ بیٹیاں رونے لگی۔ امام علی علیہ السلام کو دیکھ کر فریاد بلند کی، مگر امام سب کو دلاسا دیتے رہے۔ آخر امام علی علیہ السلام کے صبر اور عظمت کی کیا انتہا تھی۔ جب طبیب نے آپ کے زخم کو دیکھا تو چیخ کر رونے لگا اور کہا، یہ ضرب زہر میں ڈوبی ہوئی تھی، زہر مولا علی کے پورے جسم میں پھیل چکا ہے، اتنا ہو سکے انہیں دودھ پلایا جائے۔ یہ خبر جیسے ہی کوفہ کی گلیوں میں پھیلی، یتیم بچے اپنے اپنے حصے کا دودھ لے کر امام علی علیہ السلام کے دروازے پر آ گئے اور فریاد کرنے لگے، یا حسن، یہ ہمارا دودھ ہمارے مولا کو دے دو، ہم ایک مرتبہ یتیم ہو چکے ہیں، دوسری مرتبہ یتیم نہیں ہونا چاہتے۔ یہ سن کر دل کانپ جاتا ہے۔ کیا آج کے دور میں ایسا کوئی رہنما ہے
جس سے یتیم بچے اتنی محبت کرتے ہوں۔ امام علی علیہ السلام بستر شہادت پر بھی مسلسل اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ جیسے ہی 19 رمضان کا دن ختم ہوا، 20 رمضان کی رات آئی، آپ فرمانے لگے، اب میرے حجرے میں کوئی نہ آئے، کیونکہ پوری دنیا کے جنات و فرشتے مجھ سے ملاقات کرنے آ رہے ہیں۔ پھر جیسے ہی 20 رمضان کا سورج طلوع ہوا، امام حسن سے فرمایا، جاؤ میرے تمام چاہنے والوں سے کہو کہ اپنے امام کا آخری دیدار کر لیں۔ آپ کے چاہنے والے ایک قطار میں کھڑے ہو کر زیارت کے لیے اندر آئے، لیکن جیسے ہی انہوں نے آپ کو دیکھا، آپ کا چہرہ زہر کے اثر سے زرد ہو چکا تھا۔ سب لوگ رونے لگے۔ امام نے فرمایا، پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو، کیونکہ میں علی زمین کے راستوں سے زیادہ آسمانوں کے راستے جانتا ہوں۔ اگر آپ کو موقع ملتا تو آپ امام علی سے کیا پوچھتے؟ پھر امام علی علیہ السلام نے وصیت فرمائی، حسن و حسین کو نصیحت کی اور فرمایا، اے حسن صلح کا دامن تھامے رکھنا، اور اے حسین قربانی کے لیے تیار رہنا۔ یہ الفاظ سنتے ہی امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب وقت آخر آیا، امام علی علیہ السلام نے فرمایا، سلام یا رسول اللہ۔ پورا خاندان چیخ کر رونے لگا۔ کسی نے کہا، اے ہمارے مولا، کیا ہمارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں؟ امام علی علیہ السلام نے مسکرا کر بولے اور فرمایا، ہاں، اللہ کے محبوب اور تمہاری ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا مجھے لینے آئے ہیں۔ یہ کہہ کر امام علی علیہ السلام نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ دنیا میں کوئی اور ایسی شخصیت ہوگی جو اپنے قاتل کے لیے بھی عدل و انصاف کی تعلیم دے؟ اگر امام علی علیہ السلام کی یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہے تو براہ مہربانی اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ سب کو امام علی کی شہادت کی یہ دردناک حقیقت معلوم ہو۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ مزید اسلامی معلومات آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔